رحیم. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے جناب شاہ محمود قریشی صاحب. شکریہ شاہ صاحب. ناظرین ہم اپنا شروع کریں گے. شاہ جی سے ہم کوشچن یہ پوچھیں گے کہ 2 نومبر کی پاکستان تحریک انصاف کو ضرورت کیوں پڑی, یہ ہمیں قدم کیوں اٹھانا پڑا کہ ہم اسلام آباد لاک ڈاؤن کی طرف جائیں؟ دیکھیے, ہم نے کوشش کی کہ احتساب کا عمل آگے بڑھے, لیکن حکومت نے لیت لال کا مظاہرہ کیا, حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کی. ہم TOR کمیٹی میں گئے, ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے سے کسی متفقہ TORs پہ آ جائیں اور پیروا انکشافات کی ایک غیر جانبدارانہ انکوائری ہو جائے, لیکن حکومت آگے نہ بڑھی. ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ مان جائیں, وہ راستہ نکل آئے, لیکن وہ نہ مانیں. نتیجتاً ہمیں عدالت جانا پڑا, ہمیں الیکشن کمیشن جانا پڑا, اور اب ہم عوام کی کچہری میں بھی گئے ہیں. حکومت کا یہ خیال تھا کہ مسئلہ عوامی نوعیت کا نہیں ہے, نئے نئے مسائل کھڑے ہوں گے, لوگ اس کو بھول جائیں گے اور لوگوں کو اس مسئلے میں دلچسپی نہیں ہوگی. لیکن ان کی سوچ کے برعکس آپ نے دیکھا کہ 30 سپٹمبر کو رائے ونڈ میں لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوا, اور انشاءاللہ 2 نومبر کو بھی لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوگا. اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ حکومت اتنی بوکھلاہٹ کی شکار ہو گئی ہے, ان کے ہاتھ پاؤں اس قدر پھول گئے ہیں کہ انہوں نے جگہ جگہ کنٹینر کھڑے کر دیے ہیں, جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. پنجاب کے ہر ضلع کو سیل کر دیا گیا ہے, اور ہر DCO کو DPO کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے ضلع سے اس تعداد سے زیادہ لوگ نکلے تو آپ کو معطل کر دیا جائے گا, آپ کو تبدیل کر دیا جائے گا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ گرفتاریاں جو شروع ہیں, ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے, اور جو جبر اور تشدد ہو رہا ہے, اس سے حکومت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ لوگ احتساب چاہتے ہیں, لوگ عمران خان کی کال پر باہر آنا چاہتے ہیں, اور حکومت بزور بازو ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ناکام ہوگی, اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ انصاف اور احتساب کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں جو ملک کا پیسہ لوٹا گیا, جو باہر گیا, اس کا کوئی حساب نہ مانگا جائے. وہ چاہتے ہیں جو کرپٹ نظام ہے, جس سے وہ مستفید ہو رہے ہیں, وہ نظام چلتا رہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے, جو کرپٹ نظام ہے اور کرپٹ سیاستدان جو ہے, وہ پاکستان کی ترقی کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن گیا ہے. تو اس لیے 2 نومبر کی ضرورت پیش آئی. شاہ محمود قریشی صاحب, ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ابھی یہ جس طرح 2-4 دن پہلے کنونشن جو ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا, آپ ادھر موجود تھے, آپ کی آنکھوں کے سامنے جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا, مردوں کو, بچوں کو, اسٹوڈنٹس تھے اس میں, اور لیکن سب سے زیادہ جو اس میں ہراس کیا گیا وہ عورتوں کو کیا گیا. آپ بالکل اس جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے, مطلب کیمرے کی آنکھ تو دیکھ رہی تھی, لیکن آپ اس چیز کو کس طرح لے کے چلتے ہیں, یہ کس طرف عوام کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یوتھ کنونشن ہے وہ ہمارا حق ہے, اور ہمیں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی. پہلے تو انہوں نے اس ہال کو, اس مارکی کو سیل کیا جہاں ہم نے کنونشن کرنا تھا, اور پھر انہوں نے گرفتاریاں شروع کر دیں. کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی, کوئی نقص امن کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی تھی, کچھ نہیں ہوا تھا. اور جب میں موقع پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پولیس گرفتاریاں کر رہی ہے, لاٹھی چارج کر رہی ہے, اور وہاں ایک پریشانی کا عالم تھا. اور پھر جب خواتین پر ہاتھ اٹھایا تو اس پر مجھے بے پناہ افسوس بھی ہوا, اور میں نے اس کی مزاحمت بھی کی, اور میں نے جو پولیس آفیسرز ہیں ان کی تنبیہ بھی کی, اور جو AC ہے اسے بھی کہا کہ آپ یہ غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی اور حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں, ہمارے کارکنوں کو, ہماری بچیوں کو تکلیف پہنچی, ہمیں اس کا دکھ ہے. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, وہ پہلو یہ ہے کہ اس حکومت کا, نون لیگ کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو گیا. جمہوریت کے نام پر
جو آمرانہ سوچ کا مظاہرہ کیا اس سے پوری قوم نے کیمرہ کے ذریعے ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھ لیا کہ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں. ہمیشہ وہ کہتے تھے ہم تو جمہوریت بچانے کے لیے میدان میں سب کو کہہ رہے ہیں, ہر سیاسی جماعت کو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے بنیادی حقوق کو سلب کون کر رہا ہے؟ آرٹیکل 4 آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ یہ جمہوریت کو بچا رہے ہیں یا جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ یہ تو آمرانہ اور مارشل لاز میں ایسا ہوتا تھا کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کو جو کہتی ہے. شامل قریشی صاحب, ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کل ایک کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں ہمارے ایک وزیر تھے, حکومتی وزیر تھے, جن کا کام تھا صرف کرسیاں گرنا, ان کو فارغ کر دیا گیا. تو آپ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں, یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا یہ قربانی کا بکرا بنایا گیا کسی ایک کو, یا یہ چیز آگے اب چلے گی؟ ضرورت تو پیش اس لیے آئی کہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی کا بریچ ہوا. ایک بڑی محدود بلڈنگ جس میں قومی نوعیت کے مسائل زیر بحث تھے, جس میں وزیر اعظم موجود ہیں, جس میں آرمی چیف موجود ہیں, جس میں امپورٹنٹ لوگ موجود ہیں, اس کی کہانی باہر نکلتی ہے اور وہ لیک نہیں ہوتی, وہ فیڈ کی جاتی ہے. اور حکومتی سرکل جو پی ٹی آر سیل ہے اس کے ذریعے اس چیز کو باہر دیا جاتا ہے اور خبر لگوائی جاتی ہے. اب اس سے پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے, پاکستان کے نقطہ نظر کو جو نقصان پہنچا ہے, پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کو جو ٹھیس پہنچی ہے, اس کی کوئی ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو اس پہ بڑی ایک تشویش تھی شہریوں میں بھی, نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن میں بھی, اور انہوں نے حکومت سے کہا کہ اس کی تحقیق کرے کہ ایسا کیوں ہوا اور کس نے کیا اور اس کا مقصد کیا تھا. پھر حکومت نے لیت و لال کا کام لیا. پہلے انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹوں کے اندر ہم کر دیں گے, اور پھر انہوں نے آئیں بائیں شائیں شروع کر دی. پھر آخر وزیر اعظم کو اور ان کی ٹیم کو ہمارے نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز نے کنفرنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کھوج لگا لی ہے, ہم نے تحقیق کر لی ہے, اور فلاں 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 لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. تو پہلی قسط میں سمجھتا ہوں کہ پرویز رشید صاحب اور جو پرنسپل آفیسر تھے, انفارمیشن آفیسر, ان کو سبکدوش کیا گیا اور ایک برخاست کیا گیا. لیکن ایک کمیٹی بن گئی ہے, اور وہ کمیٹی جس میں آئی بی, آئی ایس آئی, ایم آئی کے لوگ ہیں, اور یہ تحقیق کر کے جو اس کہانی کو پلان کروانے میں اصلی لوگ ہیں ان کو بے نقاب کرے گی. اور پھر ان کے خلاف کارروائی. لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ صرف سبکدوش کر دینا, برخاست کر دینا کافی نہیں ہے, لیگلی ان کے خلاف کارروائی ہوئی. جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا, ان کو سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی, یا اس پر پردہ پوشی ہوگی. یہ ایک امتحان ہے, دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب, ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ کال 2 تاریخ کی تھی, اسلام آباد لاک ڈاؤن کی کال 2 تاریخ کی تھی. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں کارکن پہنچ چکے ہیں بنی گالہ کی طرف, اور اسی طرح وہ کارکنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آج بھی ہزاروں کی تعداد میں کارکن آ رہے ہیں. کل ایک اور ریلا کی صورت میں کے پی کے کی جانب سے پرویز خٹک صاحب لے کر آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2 تاریخ کو ایک عوام کا ایک سمندر ہوگا, وہ کیا ان کو بہا کے لے جائیں گے سب کو؟ دیکھیے, کل ہم جا رہے ہیں عدالت. کل 31 تاریخ ہے, ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر ہم کیا کریں, ایوری بڈی از موونگ. اسلام آباد ہائی کورٹ ہم جائیں گے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم جا کر جج صاحب سے کہیں گے کہ جس طریقے سے ان کے آرڈر کو فل آؤٹ کیا گیا, جس طریقے سے اسلام آباد کی انتظامیہ نے ان کے حکم پر عمل درآمد کرنے سے عملی طور پر انکار کر دیا,
कंटेनर खड़े कर दिए, गिरफ्तारियां, गैर कानूनी गिरफ्तारियां की गई, उसका वो नोटिस लें और इन कंटेनर्स को हटाएं, लोगों को रिहा करवाएं। या आपका हुक्म है और आपकी हुकूमत नहीं मान रही। अदलिया का इम्तिहान है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तिहान है, देखें वो कल क्या फैसला देते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर वो कानून के मुताबिक फैसला फरमाएंगे, जैसे कि पहले वो दे चुके हैं, और कंटेनर हटेंगे, तो इंशाअल्लाह 2 तारीख को एक बहुत बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद में होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब, आखिर में आपसे पूछेंगे कि आप खसूसी कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने पाकिस्तानी भाइयों को, तहरीक इंसाफ के भाइयों को और जमातों के लोगों को, कि वो किस तरह इधर पहुंचे और किस मकसद के लिए आए? मेरा पैगाम सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों तक महदूद नहीं है, वो तो हैं ही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरा पैगाम है वो आपके ज़रिए, PTI सोशल मीडिया के ज़रिए मैं पूरे पाकिस्तान के शहरियों से मुखातिब हूँ और उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि ये मुल्क का निज़ाम जो है वो करप्ट है और सही नहीं है, अगर आप समझते हैं कि इस्लाहात की ज़रूरत है, अगर आप समझते हैं कि बेहतर पाकिस्तान की ज़रूरत है, अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, अगर आप समझते हैं कि यहाँ इंसाफ का बोल बाला हो, तो फिर 2 तारीख को कतई नज़र इसके आपका PTI से ताल्लुक़ है या नहीं है, कतई नज़र इसके कि आइंदा इंतखाबात में आप PTI को वोट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, उससे हमें गर्ज नहीं है। इस करप्ट निज़ाम को दफन करने के लिए आप हमारे साथ ताउन कीजिए। शुक्रिया शाह।